پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور تمہیں کس طرح سمیٹ لیتی ہیں اور تمہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، لیکن تم نے قدم تم نے بڑھانا ہے اور سٹارٹ تم نے۔ جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے نا ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں، دماغوں میں جیتی جاتی ہیں۔ جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اس کی نئی بیک نکلتی ہے، نئے ٹیلنٹس نکلتے ہیں اینڈ نئے پر نکلتے ہیں، اینڈ ہی فلائز اینڈ ہی لیوز 30 years ایکسٹرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو قدم تو بڑھانا، تو ایک تو بڑھا، پھر دیکھ میں 10 قدم کیسے بڑھاتا ہوں، تو چلنے کے سٹارٹ تو کر، پھر دیکھ میں دوڑے کیسے آتا ہوں۔ انیشیٹو تم نے لینا ہے، پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور بہاریں کیسے کھلتی ہیں، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور تمہیں کس طرح سمیٹ لیتی ہیں اور تمہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، لیکن تم نے قدم تم نے بڑھانا ہے اور سٹارٹ تم نے کرنا۔ تو ڈیزائر آف چینج ہیز ٹو کم ود ان یو اینڈ یو وانٹ ٹو سی یور سیلف۔ میں نے سائیکالوجی کلاس میں نا آئی سو مائی سیلف، جو میرا دل کی بات تھی، حالانکہ اٹ واز وائلڈسٹ ڈریم کہ میں دین کی خدمت، ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے، لیکن آئی سو مائی سیلف کہ ڈوئنگ دیٹ ون ڈے۔ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں دنیا کے سب سے بیسٹ آرچر کے پاس تیر کمان سیکھنا چاہتا ہوں، آرچری سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس ملک میں، اس شہر میں چلے جائیں، وہاں کا دنیا کا ٹاپ کا آرچر بیٹھا ہے۔ وہ پہنچ گیا، وہ شخص سے ملا، انہوں نے کہا استاد جی آپ سیکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کل آ جائیں اس جگہ اس ٹائم پہ۔ جب وہ پہنچا دیکھا استاد پہلے سے کھڑا ہوا ہے، ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، بو اینڈ ایرو اس کے پاس ہے اور ایک پٹی اس کے پاس ہے، اور شاگرد کو بولا کہ میرے آنکھوں میں باندھو۔ جب شاگرد نے آنکھوں میں باندھی تو اس نے زور سے نا ایرو کو کھینچا اور اس نے ٹارگٹ کو مارا، ٹارگٹ کی طرف شوٹ کیا۔ گیس کریں وہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا؟ He is the best archer on the face of this earth. The arrow went miles away. بہت دور جا کے لگا، اور اس نے پٹی کھولی اور بچے سے کہا کہ پتر سیکھا؟ تو وہی بات اس نے کی، یہ تم نے کیا چول ماری ہے، اس میں کیا سیکھنے کی بات تھی؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو ایک بات کو، You cannot hit your target unless you see it. تم اس ٹارگٹ کو کبھی ہٹ نہیں کر سکتے جب تم اسے دیکھ نہ لو۔ جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے نا ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں، دماغوں میں جیتی جاتی ہیں۔ جو ٹیم اپنے آپ کو امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم کل گراؤنڈ میں آ کے ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے، وہ کبھی ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی۔ If you cannot see yourself and imagine yourself being a changed person and living by the rules and laws of Allah subhanahu wa ta'ala and making Allah subhanahu wa ta'ala your best friend and having a wonderful life and meeting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on Hawz Qasr and entering Jannatul Firdaus with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you cannot achieve it. You have to dream it. You have اس میں وہ تمہارے اندر شدت ہونی چاہیے، جتنی شدت اس بندے کی اندر سانس کی تھی جب وہ پانی کے اندر تھا، اتنی شدت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملنا ہے، میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، میں نے جنت کو تلاش کرنا اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ کمفرٹیبل لائف گزارے، لیکن the more you seek the uncomfortable, the more you become comfortable۔ یاد رکھیں اس بات کو، the more you seek the uncomfortable, the more you become comfortable because change is very important in your life۔ آپ کو پتہ ہے ایگل جو ہے وہ 70 سال اس کی لائف ہوتی ہے، 70 years، لیکن 40 سال میں اس کی جو بیک ہے وہ بیسیکلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور جو ایگل کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جس سے وہ گراب کرتا ہے پرے کو، وہ بینٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پرے کو پکڑ نہیں سکتا، اور اس کے جو فیدرز ہوتے ہیں they get old, thick and heavy، اور they stick to its chest، وہ سکڑ جاتے ہیں اور وہ فلائی نہیں کر سکتا، تو وہ 40 سال میں مر جاتا ہے اگر وہ ایک چینج کے پروسیس سے نہ گزرے۔ تو ایگل کو کیا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی چونچ کو نا پتھر میں مار مار کے توڑتا ہے، اٹس اے پینفل پروسیس۔ وہ اڑتا ہے، اپنے گھونسلے میں جاتا ہے اپنا راشن لے کے، اور وہ اپنے چونچ کو توڑتا ہے۔ وہ اپنے جب جو نئی چونچ نکلتی ہے اس سے اپنے پیروں کو کھینچتا ہے اور ان کو نکالتا ہے، اور اپنے ٹیلنٹس کو توڑتا ہے اور کھینچتا ہے، اور اپنے جیسے انگلی ہے ناخن ہے اس طرح نکالتا ہے ان کو کہ نئے ریگرو کریں۔ اگر وہ 30 سال اور مزید رہنا چاہتا ہے تو he has to go through this process of change. Change is very important to survive. جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اس کی نئی بیک نکلتی ہے، نئے ٹیلنٹس نکلتے ہیں اینڈ نئے پر نکلتے ہیں، and he flies and he lives 30 years extra. If we want to live the eternity of Jannah,
if we want to be with the Prophet ﷺ and to be with Allah subhanahu wa ta'ala for ہمیشہ کی life in Jannah, we have to go from this process of change and stop our sins, stop our life of sins. It is hard, it takes pain, it takes discipline, lekin it is worth it wallahi. It will give you a new life, it will give you a new change in your life. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے امام تھے, one of the امام, ان کی میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. He was a giant scholar. He was a highway robber. وہ چوریاں کرتے تھے, ڈکیت تھے بہت بڑے. اور لوگوں, he fell in love with a girl. اسے گھر وہ جاتے تھے اکثر اسے ملنے کے لیے. One day ایک رات کو چھپ کے وہ جب پھلانگ رہے تھے دیوار کو, تو کیا ہوا, ساتھ والے گھر میں ایک شخص قیام اللیل پڑا تھا اور وہ ان آیات کی تلاوت کرتا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت آ نہیں گیا لوگوں پہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں, خوف زدہ ہو جائیں. تو وہ رونے شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا بھلا یار اب وہ ٹائم آ گیا, بہت ہو گیا گناہوں کی زندگی. پھر نے اپنے آپ کو چینج کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ گئے اور اس بستی کو چھوڑنا چاہا. تو جب انہوں نے ٹریول کرنا شروع کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں, رات سٹے کرتے ہیں, کیونکہ جو رابر ہے نا وہ بہت ڈیڈلی قسم کا ہے, وہ بہت برا انسان ہے. اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے ہمارا سامان چوری کر کے لے جائے اور ہمیں تکلیف پہنچائے, تو ہم آج رات یہیں گزارتے ہیں اور پھر کل صبح ٹریول کرتے ہیں تاکہ ڈے لائٹ میں ٹریول کریں. تو یہ جو شخص تھا نا, اس کو اتنا شرم ہے کہ میں اتنا برا انسان کہ میں لوگوں کے لیے اتنے تکلیف کا باعث بنا, اور میں اتنا میں نے کیا تکلیف اور خوف زدہ لوگوں کو کہہ کے رکھا ہے, اور میں رب کا اتنا نافرمان بن گیا. And he changed his life altogether, and this person was Fuzail ibn Ayaz rahimahullah, one of the greatest abid of this ummah, one of the greatest muhaddis and alim of this ummah, Fuzail ibn Ayaz rahimahullah. He was a giant. آج بھی کتابوں میں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مالک بن دینار, he was a sinful person, گناہوں کی زندگی میں تھے. ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ اور گناہوں میں بہہ گئے اور اتنا زیادہ شراب پینا شروع ہو گیا کہ ایک دن بہت زیادہ شراب پی اور he was lying on the ground. خواب دیکھتے ہیں کہ میں خواب میں بھاگ رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے اور وہ اژدہا مجھے کھانے لگا ہے, حتیٰ کہ بالکل میرے قریب آئے تو مجھے کھانے لگتا ہے. پھر میں زور لگاتا ہوں اور بھاگتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آگے کھڑا ہے, بزرگ, اور میں اسے کہتا ہوں کہ میری مدد کریں, پیچھے سانپ لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں بیٹا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, میں تمہیں صرف ڈائریکشن دے سکتا ہوں, تم اس جگہ چلے جاؤ. تو کہتے ہیں میں اس جگہ بھاگنا شروع کرتا ہوں. پھر میں واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میری مدد کریں, مجھے بچائیں. کہتے ہیں میں آپ کو بچا نہیں سکتا. اور پھر جب میں جاتا ہوں اور میں ایک کلف ایج پہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ آگے کھائی ہوتی ہے اور وہ سانپ میرے منہ تک پہنچتا ہے, تو میری بیٹی آتی ہے اور اسے روک دیتی ہے اور واپس چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے جب میں نے اس ڈریم کی انٹرپریٹیشن پوچھی تو کہا کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اژدہا جیسے ہیں اور تمہیں کھانے لگے ہیں, مینس تمہیں تباہ و برباد کرنے لگے ہیں. اور جو بزرگ شخص تھا وہ تمہارے نیک اعمال ہیں, اتنے ویک ہیں, اتنے کمزور ہیں, تمہیں وہ بچا نہیں سکے گناہوں سے اور سانپ سے, برے اعمال سے. اور جو بیٹی ہے جو اللہ نے تم سے چھینی ہے, ہو سکتا ہے وہ ذریعہ بن جائے تمہاری نجات کا اور تمہیں وہ اپنے گناہوں سے بچا لے اگر تم صبر کرتے ہو اور اللہ کے راستے پہ آتے ہو. And Malik bin Dinar rahimahullah become an alim of this ummah.